اللہ نے جتنی ڈیوٹی، جتنی ذمہ داری، جتنے لوگ متاحت بنائے ہیں، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کی ذمہ داری کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے قیامت والے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ پتہ نبی علیہ السلام نے یہ کب آیت ارشاد فرمائی تھی اور اللہ نے کب نازل کی؟ نبی علیہ السلام بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھوکے ہیں، کئی دن ہو گئے بھوک میں گزار رہے ہیں، ایک دن بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے کچھ کھجوریں، پانی ملا، کھانے پینے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے۔ اتنے دن افاقے کے بعد تھوڑا سا کھانا نصیب ہوا تو فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کوئی عام ریاست تھی یا یہ کوئی عمومی طریقے سے حاصل کیا گیا؟ اور پھر اس کے اندر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً اجتماعی طور پر ہم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ ظالمانہ جابرانہ نظام آج بھی ہمارے ملک پر حکمرانی کر رہا ہے، آج بھی وہ قانون اور وہ جو ہے نا سارا کچھ دندناتا پھر رہا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اپنے حکمرانوں کو نصیحت نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کو یہ بتائیں گے نہیں، تو ہم بھی مجرم ٹھہرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انہوں نے واضح کہا لوگوں میں تمہارے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہوں، منتخب کیا گیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے چنا ہے، میں نہیں چاہتا تھا اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اب میں تمہارا ولی امر ہوں، تم میرے متحد لوگ ہو، مجھے سیدھا رکھنا یہ تمہارا کام ہے، اگر میں کسی جگہ پر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا رکھنا، مجھے نصیحت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ کرام اس دور کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر تو اتنا بہترین نظام تھا کہ ایک عورت کھڑی ہو کر ہاتھ میں وقت سے سوال کر لیتی تھی، پوچھ لیتی تھی، پوچھ کرنے کا اختیار رکھتی تھی، اور اگر کوئی وہ غلط کام کرتا تو چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا آدمی بھی اس حکمران سے پوچھنے کی جرات کر لیتا تھا اور اس کو باقاعدہ اجازت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام کے اندر جہاں پر اس کے متحد افراد ذمہ دار ہوتے ہیں، حاکم وقت بھی برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے بھی باقاعدہ پوچھ کی جائے گی۔ یہ حکمرانوں کو عیاشیاں کرنے کے لیے حکومت نہیں ملتی، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ملتی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو دو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، ذمہ داری لگا دی گئی، فقط ذبح بغیر سکین، آپ فرماتے اس بندے کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے نا تو ذبح ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن ایک بغیر چھری کے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے یا الٹی چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا ہے جس کے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، جج بن جاتا ہے، قاضی بن جاتا ہے، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اسلامی نظام کے اندر عہدے کی طلب جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمومی معمول، آپ کے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ جو بندہ کسی عہدے کا طلبگار ہوتا تھا اس کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، عہدے کے طلبگار کو، متلاشی کو عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ جو بندہ اس کا انکاری ہوتا تھا اس کو دیا جاتا تھا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے طلب کر کے عہدہ لیا اللہ وہ معاملہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی معاملت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ اور جس بندے کو زبردستی دیا گیا اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کی درست بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اقتدار کی جو ہے نا وہ کھینچا تانی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے، یہ صورتحال ہوگی، کبھی بھی وہاں خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بالکل ایسے نکمے قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ایسے کسی بندے کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی سپورٹ کے ذریعے آگے مت لائیں، اس لیے کہ جب آپ اس کی سپورٹ کریں گے، ووٹ دیں گے اور وہ بندہ برے کام کرے گا تو برابر کے گناہ گار ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا اور وہ ہمارے ووٹ کے ذریعے آگے آئے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اپنے تئیں کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے، باقی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ملک کے اندر جس مقصد کے لیے ہمارے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اللہ وہ نظام اس میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے لے۔ یاد رکھیں اسلام میں غالب ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا وعدہ، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو اللہ نے یہ کام بھی اپنے بندوں سے کروانا ہے۔ بس دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہ کام ہم سے لے لے، اللہ ہمیں استعمال کر لے، اللہ ہم سے یہ کام لے لے اور اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں مبارک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔